اذ آتیتموہن اجورہن، از نہیں پتر، از نہیں ہے، ازا ہے ازا۔ آئے ہو نا داڑھ تلے۔ اذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے کہ یہ قاری صاحب ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نکال کر عوام کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو ہم ان قاری صاحب سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ قاری صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ قرآن کی زیر زبر بھی غلط اگر پڑھا جائے تو اس کو بتا دینا چاہیے سامنے والے کو، بھائی تو غلط پڑھ رہا ہے۔ قاری صاحب یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اسی سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ میری غلطیاں نکال رہے ہیں، اور نکالنی بھی چاہیے بھائی، کوئی بھی ہو اس کی غلطیاں نکالنی چاہیے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارا ان قاری صاحب سے ایک سوال ہے، علماء دیوبند سے ہو، وہ غلطیاں جو علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کے متعلق، قرآن کے آیتیں غلط لکھی ہوئی ہیں، غلط آیت کوٹ کی ہوئی ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا عوام کے سامنے بتا دینا چاہیے۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی انجینئر کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو علماء دیوبند میں ایسی بہت سی کتابیں ہیں جس میں قرآن کی آیتیں غلط لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں تک قرآن میں جو آیت نہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن کی طرف منسوخ کری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی انگریزی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے سعود اشرف عثمانی دیوبندی حضرت نے، تو انہوں نے اس کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول وأولی الامر وعلی الامر منکم، انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہوئی ہے جو کہ قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ملتی۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو آیت ملتی ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت ملتی ہے، آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا، لیکن یہ آیت سورہ نساء کی نہیں ہے۔ آپ غور سے اور ایک بار سن لیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول وأولی الامر منکم وأولی الامر منکم۔ ایک تو یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، میں اسکرین شاٹ یہاں پہ لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ حالانکہ قرآن مجید میں آیت ایسی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کیا آیت ہے، آپ قرآن مجید کی آیت سن لیجیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ واطیعوا الرسول کا اطیع نکال کے صرف ورسول لگایا گیا، اور آگے جو ہے وہ اولی الامر ہے تو انہوں نے علی الامر لکھا، یعنی پیش نکال کے زبر لگایا گیا۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت اپنی کتاب میں لکھی، اور وہ کتاب چھپتی ہے، اور وہ کتاب کا نام ہے حجت حدیث، صفحہ نمبر 12 پہ، صفحہ نمبر 13 پہ ہے۔ تو صفحہ نمبر 13 پہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ جا کے حجت حدیث مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب چیک کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا اطیع نہیں لکھا۔ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی وہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو بتا دینا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ بھائی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور نمبر 2 اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ نمبر 2 اسی کتاب میں حجت حدیث کے وہی کتاب ہے، صفحہ نمبر 16 میں لکھا ہوا ہے وما کان قول المؤمنین، یہ سورہ نور کی 51 نمبر کی آیت انہوں نے کوٹ کی ہوئی، حالانکہ قرآن میں وما کان قول المؤمنین کی آیت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے، انما کان قول المؤمنین، یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ غلطیاں انہوں نے کی ہیں، ابھی بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جو بتانے ضروری ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ساری غلطیاں بتائیں گے کہ انہوں نے قرآن پڑھنے میں کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں۔ اور قرآن پڑھنے میں تو انسان سے تفسیر کی غلطی ہو سکتی ہے زیر زبر کی، لیکن آیتیں انہوں نے ایسی لکھ دی ہیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں، تو یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین کی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہے، کون سے دین کی خدمت کی ہوئی ہے؟ اپنے خود کے بابوں کی غلطیاں چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم بھی دین کی خدمت انشاءاللہ کریں گے اور تمام غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔